سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، جب کبھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کئی دنوں تک اس سے وابستہ کئی الگ الگ طرح کے متنازع خبریں وائرل ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہیں پر بجرنگ دلیوں کا گنڈا گردی ختم نہیں ہو رہی ہے، آشرم 3 کے سیٹ پر کس طرح حملہ ہوا ہے اور کیا تفصیلات ہیں وہ بھی رکھوں۔ اس سے پہلے سمیع کو سوشل میڈیا پر کیوں گالیاں دی گئیں، گوا حکومت میں کیا واقعی میں بدعنوان ہے، سمیر وانکڑے دلت نہیں بلکہ مسلمان ہے، اصلی نام سمیر داؤد ہے، نواب ملک کی اس انکشاف نے کس طرح ہلچل مچائی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا جواب کیا دیا ہے سمیر نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان سے نہیں کشمیریوں سے بات کریں گے، امت شاہ نے یہ کیوں بات کہی، سوڈان میں فوجی بغاوت کی بھی بات ہوگی آج، تو نائجیریا میں 18 نمازیوں کو کس طرح مار دیا گیا اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو آج کل سب سے زیادہ چیزیں سرخیوں میں ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بھی میچ ہو، اس سے 15-20 دن پہلے تبصرے، تنقیدی تجزیے، الگ الگ قسم کی میمز اور نہ جانے کیا کیا کچھ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وابستگی کے ساتھ جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں، نفرتیں پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے اس سے وابستہ ایک خبر میں آپ لوگوں کو جو کشمیر سے آئے وہ رکھوں کہ جموں کشمیر پولیس نے T20 عالمی کپ کے میچ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت کا جشن منانے کی پاداش میں 2 میڈیکل کالجوں کے طلباء کے خلاف مقدمے درج کیے ہیں۔ یہ مقدمے غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق سخت قانون UAPA کے مختلف دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو طلباء اس میں شریک ہوئے اب ان کی زندگی برباد ہے، ان کا مستقبل برباد ہے۔ UAPA یہ کتنا سخت قانون ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور میڈیکل طلباء جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی کہ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کے ہاسٹل اور گورنمنٹ میڈیکل کالج کرن نگر میں پیش آنے والے واقعات کا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن سورا اور پولیس اسٹیشن کرن نگر میں مقدمے درج کیے۔ وہ کہنا تھا کہ ملوث طلباء کی شناخت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، دراصل طلباء کو پاکستان کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اس طرح کے الزامات لگے ہیں طلباء پر جب پاکستان کی جیت ہوئی حالیہ T20 میں، اور ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو اس درمیان میں جو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ خبر اس میچ سے وابستہ یہ کہ کچھ نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہونے والی اس چیز کو لے کر کے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، خبر جو آئی سمیع کو لے کر کے سوشل میڈیا پر جو گالیاں دی گئی اس کو لے کر کے اس وقت ہر ہندوستانی حیران ہے کہ آخر میچ کو، یہ کھیل کو کہاں سے کہاں تک جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور بالخصوص مسلمان ہونے کی کس طرح سزا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان پٹھان نے ایک چینل کو یہاں پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھی جو ہے پاکستان کے خلاف کھیلا ہے، ابھی کچھ پہلے، بہت دور کی بات نہیں، کچھ برسوں پہلے کی بات ہے، لیکن ہمیں کبھی اس طرح جو ہے غدار نہیں کیا گیا، لیکن ادھر چند سالوں میں جو سوچ بدلی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے تیز گیند باز محمد سمیع کو گزشتہ روز T20 ورلڈ کپ میچ میں پاکستان کے خلاف 10 وکٹوں کی شکست کے بعد سے سوشل میڈیا پر بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ اکیلے اس کے قصوروار ہیں؟ آخر کیوں تمام کھلاڑیوں کو نشانہ پر نہیں لیا جا رہا ہے؟ محمد سمیع کو صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے، اور پوری ہار کا ٹھوکرا انہی پر کھونپنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کھسیانی بلی کھمبے نوچے کی مترادف ہے کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے
اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی بھی مسلمان کو بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ فیس بک نے ان مکروہ تبصروں کو اس وقت ہٹا تو دیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی بہت ہی اس طرح کی بدلتی سوچ کو لے کر کے بھارتیوں میں بالخصوص ہندوتوا ذہنیت کے جو گنڈے ہیں ان لوگوں کی اس ہراساں کرنے والے سوشل میڈیا کی تبصرے کو لے کر کے پریشان ہیں۔ فیس بک کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ کسی کو کہیں بھی ہراساں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ایسا ہو۔ ہم نے ہندوستانی کرکٹر کو نشانہ بنانے والے ان تبصروں کو فوری طور پر ہٹا دیا۔ ہم سوشل کوڈ ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ ہم نے حال ہی میں اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ جو مشہور شخصیات کے تحفظ میں اضافہ کرتی ہے۔ ہندوستان میں عالمی کپ میں اپنا پہلا میچ 10 وکٹوں سے ہار گیا تو سمیع ہندوستانی ٹیم کے واحد مسلمان کھلاڑی ہیں۔ میچ کے بعد انڈین کپتان وراٹ کوہلی نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیم کو کھیل کے ہر شعبے میں پاکستان نے جو ہے وہ لتاڑا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب تمام بڑے بڑے کرکٹر سمیع کے جو ہے وہ دفاع میں تو آ چکے ہیں، لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ اب ہونے کا جو اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہندوتوا ذہنیت کے غلیظ ترین اور ذلیل ترین سوچ کو کیا کیا جائے، جو لگاتار جو ہے اپنی غلطیوں کا اور اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا مسلمان پر پھوڑ کر کے اپنی پیٹھ کو تھپتھپانے اور تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کے اندر کا ایسا شیطان اور ذلیل اور غلیظ حرکت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جو ان کی ذہنیت کس قدر گراوٹ کی حد کو پار کی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آشرم 3 کے سیٹ پر بجرنگ دل کا لگاتار حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، ہندوستان میں اب ایسے حالات ہو چکے ہیں، ہندوتوا گنڈے کہیں بھی پھنس جاتے ہیں اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ویب سیریز آشرم 3 کو لے کر کے تنازع شروع ہو گیا۔ بجرنگ دل کے کارکنان نے اتوار کی شام بھوپال میں ویب سیریز آشرم 3 کے سیٹ پر پتھراؤ کر کے توڑ پھوڑ کی اور اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر پرکاش جھا پر ہندوؤں کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سیاہی پھینک دی۔ پتھراؤ میں اس ویب سیریز ٹیم کی 2 بسوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ بجرنگ دل نے دھمکی بھی دی ہے کہ وہ اس ویب سیریز کی شوٹنگ مزید نہیں ہونے دیں گے۔ بھوپال کے ساؤتھ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سائی کرشنا تھوٹا کے مطابق پرکاش جھا کی ویب سیریز آشرم 3 کی شوٹنگ اریرا ہلز میں واقع پرانی جیل میں چل رہی ہے۔ اسی دوران بجرنگ دل نے اس کے نام پر اعتراض کیا اور اتوار کی شام وہاں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجرنگ دل کا کہنا ہے کہ اس ویب سیریز کا نام ہندو مذہب کے لیے موزوں نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ فحش مناظر فلما رہے ہیں۔ ٹھوٹا نے بتایا کہ بجرنگ دل کے لوگوں نے پرکاش جھا پر سیاہی پھینکی اور پتھراؤ بھی کیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہے، اس وقت کہیں بھی گھس جاتے ہیں بجرنگ دل کے لوگ اور جو ہے لگاتار اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویب سیریز ہے، اس میں جو ہے اندرونی سطح پر کس طرح سے ایک ہندو بابا غیر قانونی طور پر جو ہے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور جرائم کرتا ہے اور اس کو جو ہے ایک بہترین شبیہ کے ساتھ اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس میں دکھائے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اسی کو لے کر کے جو ہے ناراضگی کی وجہ سے حملہ کیا گیا۔ اس درمیان میں ہندو شدت پسند تنظیم بجرنگ دل نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ اس حملے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اور بجرنگ دل RSS کی سرپرستی میں کام کرنے والی دائیں بازو کی تنظیموں میں سے ایک اور وشوا ہندو پریشد کی یوتھ ونگ مانی جاتی ہے۔ بجرنگ دل کے رہنما سشیل سویلے نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ویب سیریز ہندو دھرم پر حملہ ہے اور جب تک اس کا نام تبدیل نہیں کیا جاتا وہ اسے نشر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیسا یا مدرسہ پر ایسی سیریز بنانے کی جرات کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ان پر کس طرح سے جو ہے حملے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو تنقید کی زد میں لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے مندر اور اس طرح سے جو ہے ہندو دھرم گروہوں سے وابستہ چیزوں کو پیش کرنے کی جو ہمت ہو رہی ہے، ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کلیسا یا مدرسے کے بارے میں ایسی سیریز بنائیں۔ یہ کہتے ہوئے بجرنگ دل نے اپنی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے جو آج کی بہت اہم ترین سرخی ہے، سمیر وانکھڑے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب لگاتار یہ سرخیوں میں ہے، بدعنوانی اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد لگاتار ان پر الزامات لگتے جا رہے ہیں اور تازہ جو الزامات لگے ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ کروز منشیات معاملے میں روز نئے انکشافات کے بعد یہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ کل اس معاملے میں گواہ نمبر 1 پربھاکر کا بیان آیا تھا جس میں کئی کروڑ کے لین دین کی بات کی گئی تھی، جس میں NCB کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کا بھی ذکر تھا۔ اب مہاراشٹر کے وزیر اور NCP کے رہنما نواب ملک نے ٹویٹ کر کے سمیر وانکھڑے کے مذہب اور ذات پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور پیسوں کے ذریعے سے کس طرح مشہور شخصیات کے اولاد کے ساتھ کھلواڑ ہوتی ہے، ان کے جو ہے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी पैदाइशी सर्टिफिकेट की कापी अपने ट्विटर पर शेयर की है और लिखा है पहचान कौन। आज तक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक समीर वाकड़े पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ज़ात का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की। ये दावा किया जाए कि सर्टिफिकेट समीर वाकड़े का है और उसमें वालिद के नाम की जगह दाऊद लिखा है, जबकि मजहब के कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ है। जबकि समीर अपने आप को हिंदू कहते थे और अलग ही तरह सर्टिफिकेट बनाकर के नौकरी लेने में कामयाबी हासिल की थी। खबर के मुताबिक मरकजी वजीर रामदास उठावलों ने समीर की हिमायत की और समीर पर लगे तमाम इल्ज़ामात की बेबुनियाद करार दिया और लिखा है कि दलित अफसर को निशाना बनाना ठीक नहीं। उठावले ने समीर वाकड़े के काम की भी तारीफ की। वहीं नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि समीर दाऊद वाकड़े का यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। एक दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है पहचान कौन। तो दूसरी जानिब समीर वाकड़े के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, खबरों के मुताबिक एनसीबी के एक कारकुन ने दावा किया कि समीर ने पहले किसी डॉक्टर आयशा नाम की खातून से शादी की थी और उसकी तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं और इस तस्वीर को समीर वाकड़े की निकाह के वक्त ही बताई जा रही हैं। वाज़ेह रहे मराठी अदाकारा क्रांति रेडकर समीर की बीवी है। वहीं समीर वाकड़े ने इन सभी इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बनाया है, लेकिन आज फिर उन्होंने एक और लंबा लेटर लिखकर के इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ, उनकी वालिदा जो है मुसलमान थी और जो है वो उनकी बीवी मुसलमान थी जिनको जो है वो तलाक दे चुके हैं। जी हाँ, आर्यन खान ड्रग्स मामले में वसूली के इल्ज़ामात में फंसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वाकड़े की मुश्किलात बढ़ती जा रही। समीर वाकड़े फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के इल्ज़ामात में फंस गए। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर एनसीपी नवाब मलिक के इल्ज़ामात सही साबित होते नजर आ रहे हैं। समीर वाकड़े ने इतराफ़ किया है कि उनकी मां मुस्लिम थी। समीर वाकड़े ने भी बताया कि उन्होंने मुस्लिम खातून से निकाह किया था जिसे वो तलाक दे चुके हैं। समीर वाकड़े ने एक बयान जारी किया है जिसमें इन बातों का तस्करा किया गया है। समीर वाकड़े ने यह भी बयान जारी किया है कि ये मेरी जानकारी में आया कि नवाब मलिक ने मुझसे मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात शाये किए हैं। ट्विटर हैंडल पर इल्ज़ाम लगाया है कि समीर दाऊद वाकड़े का शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। इस ज़िम्न में मैं जाहिर करना चाहता हूं कि मेरे वालिद आंजिहानी ज्ञानदेव काचरोजी वाकड़े को रियासती आबकारी महकमे पुणे के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। मेरे वालिद एक हिंदू हैं और मेरी मां मरहुमा जाहिदा एक मुस्लिम थी। मैं सच्ची हिंदुस्तानी रिवायत में एक मजमूई कसीर मजहबी और सेकुलर कुंबे से ताल्लुक़ रखता हूं और मुझे अपनी विरासत पर फ़ख्र है। समीर वाकड़े ने यह भी लिखा कि इसके अलावा मैंने 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की। हम दोनों ने साल 2016 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सिविल कोर्ट के जरिए आपस में तलाक भी ले लिया। बाद में साल 2017 में मैंने श्यामती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी की। ट्विटर पर मेरी निजी दस्तावेज़ात की इशाअत हतक इज़्ज़ती वाला है और मेरी फैमिली की प्राइवेसी पर गैर ज़रूरी हमला है। इसका मकसद मुझे, मेरे कुंबे, मेरे मरहुमा माँ और मेरी वालिद को बदनाम करना है। गुज़श्ता कुछ दिनों में इज़्ज़त माब वज़ीर जी की इल्ज़ामात की सीरीज़ ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़हनी और जज्बाती दबाव में डाल दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े जो है किसी शख्स को आपको फंसाना होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें करोड़ रुपए की जो हेरा फेरी होती है। इसी के चलते इस वक्त समीर फंस चुके हैं और अलग अलग तरह की बयानबाजी से काम लेने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि मामला कहाँ तक जाता है। नाज़रीन गिरामी, अमित शाह ने कश्मीर में कहा है कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से बात करेंगे और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया था। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से बात करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत की वकालत करने वालों ने कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ ज़बान नहीं खोली है। मिस्टर शाह ने ये बातें पीर को या शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स के इहाते में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहीं। उन्होंने कहा आज मैंने अखबार में पढ़ा कि फारूक साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। क्या आप भी अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से परेशान हैं? हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि निकाह निस्फ़ ईमान है, लेकिन आज के दौर में अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से हमारे ज्यादातर मुसलमान भाई बहन गलत रिश्तों की गिरफ्त में आकर गुनाह कर रहे हैं। इस परेशानी के मद्देनजर हम आपके लिए रिश्ता खास ऐप लेकर आए हैं, जिसे आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अच्छे रिश्ते तलाश कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और उम्मत मुसलमान की खिदमत के लिए बनाया गया है। तो आज ही रिश्ता खास ऐप इंस्टॉल करें और इसे शेयर करें। इस नेक काम में हमारा साथ दें और मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rishtaikhas.com। वो बहुत माहिर हैं और रियासत के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मैं फारूक साहब से कहना चाहता हूं और आप सबको
یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بات کرنی ہے تو اپنی وادی کے بھائی اور بہنوں سے بات کروں گا، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بات کروں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا میں کیوں نہ بات کروں آپ سے، میں نے یہاں کے نوجوانوں سے بھی کہا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، ہمارے من میں کوئی برائی نہیں، کشمیر، جموں اور لداخ کی ترقی ہمارا واحد پاکیزہ مقصد ہے۔ 2024 سے پہلے آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کشمیر کے امن، یہاں شروع ہونے والی ترقی کے نئے دور میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ دل سے خوف اور ڈر نکال کر باہر کریں، آپ ہم پر اور بھارت سرکار پر بھروسہ کریں، ترقی کے اس دور میں خلل ڈالنے والوں کی نیت صاف نہیں ہے لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کیا صورتحال ہے اس وقت کشمیر میں، اور اس درمیان میں جس طرح کشمیریوں کو لبھانے کی کوشش ہوئی، اس بیان کے ذریعے سے ہمیشہ کے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت کشمیریوں کی جانب سے اس بیان کو شیئر کرتے ہوئے ہو رہے ہیں، لیکن ادھر کچھ سالوں سے بلکہ 370 آرٹیکل ہٹنے کے بعد سے جو دعوے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں ترقی ہوگی اور جو ہے سیر و سیاحت کا ایک نیا باب کھلے گا، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے جو کاروباری ہیں، انویسٹرز ہیں، جو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں، بلکہ بیرونی سرمایہ کار بھی یہاں آ کر کے سرمایہ کاری کریں گے اور کشمیریوں کے لیے بہت اچھے اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آرٹیکل ہٹنے کے بعد یہاں سچویشن لگاتار جو ہے بہت ہی بری ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے چلتے جو ہے کشمیر کی صورتحال پر ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اب ایک مرتبہ پھر امت شاہ کے اس بیان کو لے کر کے الگ الگ تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، موب لنچنگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، زبان کی عصبیت، رنگ کی اور نسل کی عصبیت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، ضرور نہیں کہ صرف بھارت ہی میں۔ ایک ویڈیو میں اس وقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو لندن سے آ رہی ہے، اس میں ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ گندی گالیاں دے رہا ہے انگریزی میں، ایک ایشین یعنی ایشیا نژاد ایک خاتون کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس درمیان میں وہ خاتون بھی اس کو جواب دیتی ہے، جیسے ہی وہ جواب دیتی ہے شخص جو ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہاں کھڑے نوجوان اس کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر وہ اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو مجھے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ موب لنچنگ نسلی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کرنے کی ہر جگہ کوشش کرتی ہے۔ لندن جیسے ترقی یافتہ اس میں جہاں انڈر گراؤنڈ میٹرو چل رہی ہے، وہاں سے یہ ویڈیو آتی ہے کہ یہ شہنزاد لڑکی کو اس کی جو ہے نسلی گالی دیتے ہوئے، زبانی اور سماجی اعتبار سے جو فرق ہے اس کے اعتبار سے اس کو گالی دیتے ہوئے، لیکن وہاں موجود نوجوان، وہاں موجود لوگ اس کو تماشائی نہیں دیکھتے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، وہ اسی شخص کو جو اسی کی زبان کے ہیں، اسی کے ملک کے ہیں اور اسی کے سماج کے ہیں، وہ اس کو جو ہے سبق سکھا دیتے ہیں۔ اگر یہ حال تمام ملکوں میں دیکھا جائے، بالخصوص اگر یہاں ہمارے بھارت میں جو موب لنچنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک شخص جو ایک شخص دوسرے کو مارتا ہے، پوری بھیڑ تماشائی بنی رہتی ہے، اگر اس طرح کی جو ہے تمام لوگوں میں سوچ پیدا ہو جائے تو پھر موب لنچنگ اور ایک دوسرے پر جو حملے کرنے کی چیزیں ہیں ان لوگوں کی سوچ ہی بدل دے گی۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، لندن کے ایک انڈر گراؤنڈ جو میٹرو ہے وہاں سے آئی ہوئی، یہ اس وقت جو ہے الگ الگ تبصروں سے شیئر کی جا رہی ہے، بالخصوص بھارت میں، بالخصوص ہمارے سیکولر بھائی، ہندو بھائیوں کی جانب سے یہ شیئر کر کے اس بات کا جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسی معاشرے کو بنانے کے لیے، سماج کو بنانے کے لیے ہمیں ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے تازہ مثال یہ ہے کہتے ہوئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سوڈان میں فوجی بغاوت ہونے کی خبر آپ تک کو پہنچ چکی ہوگی۔ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ لگ بھگ 7 افراد اس حالات میں جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، 140 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ مسلم ممالک کے حالات ناظرین گرامی، آپسی خانہ جنگی، آپسی جو ہے دشمنی اور عداوتوں کی وجہ سے کس قدر جو ہے تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ سوڈان میں فوج کی حکومت پر حملے کے بعد شروع ہونے والے مارشل لا مخالف احتجاجی مظاہروں میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 140 زخمی۔ ایک خبر کے مطابق سیکورٹی فورسز کی طرف سے ملکی احتجاجی مظاہروں میں مداخلت کے نتیجے میں 7 افراد کو مار دیا گیا ہے۔ 200 کے قریب جو ہے وہ غیر ریاستی یا غیر سرکاری جو ہے اس کے مطابق زخمیوں کی خبریں بتائی جا رہی ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے افراتفری و بحران کے خاتمے کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، یعنی ایمرجنسی کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوڈان میں فوج نے کل صبح کے وقت عبوری حکومت کے صدر عبداللہ حمدوک اور 4 وزراء سمیت حکومتی شخصیات کو حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مارشل لا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ فوج نے مظاہروں کو دبانے کے لیے بھاری فوج کا استعمال کیا۔
ناظرین گرامی یہ حالات ہیں مسلم ممالک کے آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے ہی یہ ایک دوسرے کو پیچھے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اقتدار اور حکمرانی کے ہوس نے جو ہے ان تمام ممالک کے حکمرانوں کو بھی اور فوجی سربراہوں کو جو ہے اندھا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی وہیں دیکھیے نائجیریا کی کیا حالات ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں پر حملے، مسجدوں میں حملے، نمازیوں پر حملے آئے دن کی خبر بنتی چلی جا رہی ہے۔ نائجیریا کی صوبے بائجر میں ایک مسجد پر مسلح حملے میں 18 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی نماز کے دوران میں شہید کر دیے گئے۔ قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح اشخاص نے مازاکو کے علاقے میں فجر کی نماز کے لیے یکجا ہونے والی جماعت پر فائر کھول دیا۔ اس حملے میں 18 نمازی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس افسر منڈے قریاس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے دوران 7 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا گیا اور ارد گرد کے مقامات کو وسیع پیمانے کا نقصان پہنچایا۔ قریاس نے بتایا کہ علاقے کو روانہ کردہ سیکورٹی قوتوں نے ایک حملہ آور کو اور بے بس کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی ہماری مسلم ممالک کے، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں اور نہ حکومتیں محفوظ ہیں، ہر جگہ افراتفری کا ماحول ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،